من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے پھر تو وہ اللہ کی جانب سے ایک نور پر ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. خرابی اور بربادی ہے ایسے دل والوں کے لیے جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو. اولئک فی ضلال مبین. ایسے لوگ کھلے ہوئے گمراہی میں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب. اللہ تعالیٰ نے عمدہ بات نازل کی ہے کتاب کی شکل میں جو جوڑے جوڑے ہیں. اس کے پڑھنے والے تلاوت کرنے والے کے حال یہ کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اس کے تلاوت اور سننے پڑھنے کی وجہ سے ان کے کانٹے، ان کے بال اللہ کے در سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ان کا جلد اور دل دونوں اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ. یہی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم خالص عبادت اللہ ہی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہیں. جب تم مخلص ہو کر کے اللہ کی عبادت کرو گے تو اس کے فائدے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی ذکر اور اللہ کی اطاعت اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ بہت سکون اور آرام، چین
اور اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی توفیق اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو پھر اس عبادت کے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، بس وہ ایک عبادت ہوتی ہے جس کو آدمی کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے فائدے کچھ بھی نظر نہیں آتے۔ اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی عبادت کرنے کے بعد بھی اگر اس کے اندر تبدیلیاں نہیں آئی، یعنی گناہ سے نہیں بچتا ہے، اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، اس کی زبان میں نرمی نہیں ہے، اس کے اعمال میں نرم پہلو نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، سخاوت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، تو سمجھیے وہ بس وہ ایک عبادت کر رہا ہے، اس کے اثرات اس پر نہیں ہو رہے۔ عبادت کی جو ایک اثر ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی کھانا خوب کھاتا ہے لیکن اس کی صحت میں وہ کھانا لگتا نہیں، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا یہ کھا نہیں رہا، کھا رہا ہے لیکن اس کے صحت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کھا رہا ہے اور جا رہا ہے۔ اسی طرح آج ہم سب کے حالات یہ ہیں کہ ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس عبادت کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہیں۔ ہم حالات پر، وقت پر عبادت اور اس کے تمام پہلوؤں کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خاص اثر نہیں ہم پر، اور اگر اثرات اس کے ہوتے، اس کے نور ہوتے، اس کی برکتیں ہوتی تو آدمی میں ایک نئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کی بھلائی اور آخرت میں بھی رکھا ہے، اور آخرت میں یہ ہے کہ وہاں جنت، اور جنت میں بہت سکون۔ اور دنیا میں اگر کوئی آدمی اپنی عبادت میں اللہ کے لیے خاص نہیں بلکہ ریاکاری، تو اس کے نقصانات بھی آخرت میں ہے۔ تو یہ ساری باتیں گزری تھی۔ اس وقت جو تلاوت کیا ہوں یہ بڑی اہم اور بہت ہی جامع آیت ہے۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے اور اس میں ایک فہم سمجھ کی طاقت اور صلاحیت دی ہے۔ ایک دل اللہ نے ہر ایک انسان کو عطا کیا ہے، اور یہ دل میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں داخل ہوتی ہیں، اور اس دل کے اندر میں دونوں جگہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس دل میں اچھے خیالات، ایمان کی نور اگر آ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کا دل ہی اور اس کا سینہ، اس کا قلب ہی ہے پوری اس کے وجود کی اچھائی کے لیے۔ دل اگر اچھا ہے تو ظاہری اعتبار سے بھی آدمی صحت مند ہوتا ہے۔ دل اگر پاکیزہ ہے تو یہاں سے نیکیاں بہت ساری ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے اور اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام کے لیے وہ بڑھتا اور کوشش کرتا رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس آدمی کو اس نیکی میں دلچسپی اور اس سے محبت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس کے دل میں نور ایمان ہے، تبھی تو یہ خیر کا کام دل سے کر رہا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کا دل گناہوں پر مطمئن ہوتا ہے، گناہوں سے خوش ہوتا ہے، گناہوں کی چاہت کرتا ہے، گناہ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کے دل ہے لیکن دل میں نور ایمان نہیں ہے، اس کے اندر میں وہ طاقت، جو ایک کشش ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی اپنے کمرے میں اے سی لگا رکھا ہے، اگر اے سی لگنے کے بعد بھی وہ اے سی چلنے کے بعد روم ٹھنڈا نہیں ہو تو کیا ہے؟ ایک ڈھانچہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک شکل ہے، ایک دکھاوا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم اس کو لگائے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ روم ہمارا کیا ہو؟ ٹھنڈا رہے، سکون میں، لیکن وہ اس سے ہو نہیں رہا ہے، تو اب کیا کہیں گے کہ یہ جس مقصد کے لیے لگایا تو ہو نہیں رہا، یہ تو بیکار ہے۔ اسی طرح اللہ نے دل کو پاکیزہ بنایا ہے۔ اب اگر اس دل سے اچھائیاں نہیں پیدا ہو، اس دل سے اخلاق اچھے نہیں ملے، اس دل سے نیکی کی تڑپ اور طلب نہ ہو، اس دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، تو دل ہے جو ایک کام کر رہا ہے، حقیقت میں اس دل کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ فائدے ہیں کہ انسان کو کہ اس سے اچھائیاں، اخلاق، اللہ کی محبت،
تو پھر یہ دل ہے اور اسی کی اللہ چاہت کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کی توفیق، ایمان کی توفیق، اسلام سے محبت کی توفیق اگر کسی بندے کو اللہ نے اگر دے دیا تو وہ ایک اللہ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہے، اب وہ بہت ہی اچھی زندگی گزارنے والا۔ یہ پتہ ہی چلا کہ جن بھائیوں کو اللہ نے ہم سب کو اسلام کی توفیق دیا ہے، اسلام ماننے والا بنایا ہے، ایمان لانے والا بنایا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ایک نور اور ایک روشنی پر ایک آدمی ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے تمام شرکوں سے چھانٹ کر کے کہ اسلام کی اور اسلام کے لیے ہدایت بخش دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یعنی جس کے دل میں اسلام کی تڑپ، اسلام کی چاہت، اس کی قدر، تو گویا کہ سمجھ لو کہ اس کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، یہ اب کوئی گناہ ایسا نہیں کرے گا، نور میں ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کی ذکر، اللہ کا ڈر، خوف، اسلام کی قدر، اس کے احترام، اس کی اطاعت پر شکر گزاری نہیں ہے، تو یہ ایسا دل کو اللہ فرمایا یہ دل پتھر ہے، یعنی یہ دل سخت ہے، اللہ کی کبھی یاد کرنے کے اس دل میں خواہش نہیں پیدا ہوتی ہے، کبھی مائل نہیں ہوتا یہ دل، لہٰذا یہ دل پتھر ہے، قاسیات، سخت ہے، اس کے اندر میں بات اثر نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ خراب ہو چکا ہے ظاہری اعتبار سے، یعنی اس میں دھبے لگ گئے ہیں، اب نور ایمان اس میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ جتنا تھا وہ بھی چلا گیا ہے۔ لہٰذا دل کے کیفیت میں دو چیزیں، دل اگر اچھائی کے لیے ہے تو یہ دل نرم ہے، دل میں اگر اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی عظمت و قدر ہے تو یہ دل کیا ہے؟ نرم ہے۔ کہتے ہیں کہ اس انسان کا دل بڑا نرم ہے، دل نرم ہونے کے مطلب کیا؟ یہ آدمی اچھا ہے، ایسا نہیں کہ نرم کے مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ چھونے میں، دیکھنے میں، ایسا نہیں ہے۔ نرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے، یہ آدمی اپنے دل کے اندر میں اچھائیاں رکھتا ہے، اپنے دل و دماغ سے کسی کو تکلیف اذیت نہیں پہنچاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ دل کا نرم آدمی ہے۔ اور اگر ایک آدمی ایسا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا سخت دل والا آدمی، پتھر دل والا آدمی ہے، سمجھنے والا نہیں، سننے والا نہیں ہے، اس کا دل بہت خراب ہو چکا ہے، اس کے اندر میں اچھائیاں اثر نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل زندہ نہیں ہے، لیکن اچھائیاں کے لیے نہیں ہے، یہ سخت دل ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، اپنے دل کا حال ہمیشہ معلوم کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دل ہی سے دونوں چیزیں بنتی ہے، روح کی بھی کیفیت تر و تازہ اور ظاہری جسم کا بھی اس سے جڑا ہوا ہے اور صحت مندی کی علامت ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان سے جب بادشاہ نے کہا تھا کہ اس بکری میں سے جو چیز سب سے اچھی ہے وہ لا کر کے مجھے دو، تو حضرت لقمان نے اس کو ذبح کی اور ذبح کر کے دل لا کر کے دیا، کہا کہ اس بکری میں تمام چیزوں میں سب سے اچھی چیز یہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دن پھر اس نے ایک بکری دی اور کہا کہ اس کو ذبح کر کے لا اور اس میں جو سب سے خراب چیز ہے وہ لا کر کے مجھے دو۔ آج انہوں نے ذبح کیا اور وہی پھر تشتری میں دل لے کر کے پہنچا، کہا کہ یہ ہے، کہا کہ عجیب بات ہے، کل تو تم نے کہا تھا کہ یہ سب سے اچھی چیز دل ہے، آج تم نے ایک بکری کو پھر لایا ذبح کر کے تو کہتا ہے کہ اس کے یہ سب سے خراب چیز ہے۔ کہا کہ ہاں بادشاہ ایسا ہی ہے، دل اگر خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہمدردیاں نہیں، اس کے اندر میں حسد، بغض کی کیفیت اگر ہے تو یہ جسم کا سب سے خراب حصہ ہے، اور اگر اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر محبت، ہمدردی ہے، تو پھر یہ جسم کے سب سے اچھی چیز ہے۔ آج ہم سب کا دل خراب ہے، آج ہمارے دلوں میں
سخاوت، ہمارے دلوں میں ہمدردی، ہمارے دلوں میں محبت، اللہ اور اس کے رسول کی قدر چاہت نہیں ہے، اس لیے اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیے۔ اس کی صفائی کس سے ہوگی اور اس دل کو نرم ہم کیسے کریں گے؟ اللہ خود فرمایا، یہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے ایک بہترین بات نازل کی ہے کتاب کی شکل میں، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ بہترین بات، دنیا کی سب باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ کی بات، دنیا کی سب سے بہترین کتابوں میں بہترین کتاب اللہ کی کتاب۔ احسن، احسن کے مطلب سب سے عمدہ، لہذا اس کتاب کی شکل میں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں جوڑویں باتیں ہیں، مکرر باتیں ہیں، ایک بات وہاں بھی سنائی گی، ایک بات یہاں بھی، یعنی کبھی کبھی آیتیں ایک ہی طرح کی جگہ پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ لیجئے، کئی جگہ ایک ہی طرح اللہ نے بیان کیا ہے، تھوڑا سا کہیں الفاظ اور جملے اور ترتیب میں تھوڑا سا آگے پیچھے، لیکن ہے واقعہ وہی۔ بہت ساری ایسے آتے بالکل بار بار ٹکراتی ہے، بار بار ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا متشابہا مثانی، جڑواں ہم شکل آیتے ہیں۔ تقشعر، تم دل کی صفائی کا اندازہ کرنا کیسے کرو کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کی ڈر اور قرآن کریم کی تلاوت کے سننے اور پڑھنے سے اگر تیرے رونگٹے یہ بدن پر، جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو تمہارا دل بہت نرم ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا دل بہت نرم ہے، تمہارے اندر وہ قرآن اثر کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اثر کر رہا ہے، دین کی باتیں اثر کر رہا ہے۔ اور اس کی علامت یہ کہ جب رونگٹے کھڑے ہو جائے، سن کر کے، پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، یا کوئی نیکی کے کام کر کے، اللہ کی ہیبت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو سمجھ کر کے اگر کبھی دل کے جسم پر، بدن پر، یہ چمڑے پر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک بہترین علامت ہے مقبولیت اور محبوبیت کی، دل کی نرمی کی، دل کی صفائی کی۔ جس طرح سے ایک آدمی اگر ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک آدمی گرم چیز پیتا ہے تو اس کے اندر سے اس کے احساسات ہوتے ہیں کہ ہم گرم چیز پی رہے ہیں، ہم ٹھنڈی چیز پی رہے ہیں۔ جسم پتہ یہ چلا کہ ابھی اس کے دل اور اس کے جسم میں یہ احساس باقی ہے کہ ٹھنڈا اور گرم کیا چیز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے، یا دین کی کوئی خدمت اور کوئی کام کرتا ہے، یا اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کی بڑائی کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کے ظاہری جسم پر اس کے کچھ اثرات نہ ہو تو ابھی دل میں کچھ خرابیاں ہے، دل ابھی نرم نہیں ہوا ہے، اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علامت ہے، اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ عبادت اور تلاوت، دعا کی مقبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب تمہارے جسم پر کبھی کبھی اگر بال کھڑے ہو جائیں اللہ کی حیت و کیفیت میں تو سمجھ لو تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم سے اللہ محبت فرما رہا ہے، تبھی یہ اثرات تمہارے اندر مرتب ہو رہے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دعا کرتے کرتے، اللہ سے بات کرتے کرتے، اللہ کی بڑائی کرتے کرتے، جنت اور جہنم کے خوف کے تذکرے کرتے کرتے اس کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، ایک جھنجھناہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہو تو سمجھ لیجیے وہ دعا اللہ قبول کر لیا اور اللہ اپنے محبوب بندوں میں تمہیں شمار کر لیا۔ دوسری علامت علماء کرام لکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اور عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے کرتے بندہ رو پڑتا ہو، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتی ہو، آنسو سے قطرے نکلنے لگتے ہو، یہ علامت ہے کہ تیری دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی اور اللہ تجھے اپنی خاص رحمتوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ علامتیں ہیں، لہذا ہم کو اور آپ کو اندازہ کبھی کرنا چاہیے۔ اس لیے اہل قرآن یعنی قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے جب وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے،
اور جب وہ اچھی نگاہوں سے اچھی نیتوں سے پڑھتے ہیں تو سخت اور سخت سے سخت ترین انسان کیا ہوتا ہے؟ نرم پڑ جاتا ہے۔ دنیا میں تو بڑے مشہور تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو بہت سخت تھے، اس کو کس نے نرم کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت نے اس کو نرم کر دیا۔ اتنے سخت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چل پڑے تھے۔ اتنے سخت تھے کہ وہ دیکھ کر کے اپنی بہن کے رشتے کو بھی نہیں سمجھ سکے اور اپنی بہن فاطمہ کو خوب پٹائی کی، اسی لیے تو کہ تم محمد کے دین کو قبول کر لی ہے۔ اتنے وہ سخت تھے کہ اپنی بہنوں ہی کے بھی چھوڑے نہیں، انہوں نے لہو لہان کر دیے۔ لیکن دل کی دنیا بدلنے کی جب باری آئی تو اللہ نے ان کے سامنے کوئی دوسری چیز نہیں پیش کروایا بلکہ قرآن کریم کو سامنے لایا۔ لہذا بہن بھی بہن تھی کیا؟ کہنے لگی عمر، جس ماں نے تم کو پیدا کی ہے اسی ماں نے ہم کو بھی پیدا کی ہے۔ تم کو اگر مارنے کی طاقت ہے تو تیری بہن کو مار کھانے کی، سہنے کی طاقت ہے۔ تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن محمد الرسول اللہ کا دین ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آج کہاں ہیں ایسی بہنیں؟ آج کہاں ہیں ایسی بیٹیاں؟ آج کہاں ہیں ہماری ماں بہنیں اور مسلمان عورتیں؟ وہ تو اپنی زیب و زینت میں ایمان اور اپنی عفت و عزت بیچ دینے کے لیے تیار ہے۔ آج لوگ اپنی دنیا کی تھوڑی سی راحت اور سکون کے لیے ایمان کی کوئی قدر نہیں ان کے پاس، وہ بے حیا بننے کے لیے سڑکوں پر نکل پڑی ہیں۔ آج کہاں ہیں ایسی بہنیں اور کہاں ہیں اتنے دین کی اہمیت اور عظمت سمجھنے والی؟ اللہ اکبر! کیا کہتی ہیں؟ جس ماں نے تم کو پیدا کی ہے جنم اسی سے میں بھی ہوں۔ تمہارے اندر مگر مارنے کی طاقت تو تیری بہن کو مار، سہنے کی طاقت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ آج ایسا جذبہ، ایسا ایمان رکھنے والی بہت کم عورتیں ہیں۔ حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے، اب تو سارا قصہ ختم، کہاں تک ماروں، کتنا ماروں؟ اچھا چلو میری بہن ذرا دکھا دو مجھے کیا پڑھ رہی تھی، چپ کر کے دو۔ پھر دیکھیے اللہ اکبر، عظمت قرآن کیا ہے؟ عظمت قرآن۔ ہاں قرآن کریم میں پڑھ رہی تھی، لا مجھے بھی دکھاؤ، دیکھو ذرا پہلے۔ ناپاک آدمی کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، یہ عظمت قرآن ہے، مار کھائی، پٹائی کھائی، سب کچھ ہے۔ بھائی عمر، ہم یہ قرآن تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ کیا کرنا ہے پھر؟ کہا کہ غسل کرنا پڑے گا۔ اللہ، غسل کرنا پڑے گا۔ کہاں کیسے غسل کروں؟ رک، میں تیرے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ آج تو دنیا کی تھوڑی چیزوں میں بہنیں بھی بھائیوں سے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ اس نے مجھے فلاں موقع پر ایک بات کہی تھی، ہمارے بھائی نہیں، اللہ، مرنے تک کہ ہم حسد، بغض، عداوت، کینے قبر کی مٹی میں لے جاتے ہیں۔ سوچئے کل کیا حساب دیں گے ہم لوگ۔ غسل کے لیے پانی کا انتظام کرتی، پانی بھر کر کے لاتی ہے، اپنے بھائی عمر کو غسل کراتی ہے، کپڑے بدلواتی، اب دیتی ہے قرآن۔ عظمت قرآن، قرآن کی قدر کرنے والے بن جائیے، اللہ قدر کرے گا۔ جب دیتی ہے تو وہ سورت ہے کون سی؟ سورۃ طٰہٰ، 16ویں جز میں حضرت عمر چند ہی آیت پڑھتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن سخت دل والوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں یہی کتاب ہے جو انقلاب برپا کر دی ہے، یہی کتاب ہے جو ہر میدان میں یکساں اپنے اثر کو دکھاتی ہے۔ اگر سانپ بچھو پر پڑھا بھی جائے تو وہ ڈسنا بند کر دیتے ہیں۔ قرآن کی عظمت یہ ہے، چلتے ہوئے پانی پر بھی اگر اس کو پڑھ دیا جائے تو پانی ٹھہر جاتا ہے، پہاڑ جھومنے لگتا ہے۔ ایسے واقعات اور حالات ہزاروں ہمارے اور آپ کے سامنے بزرگوں کے قصے موجود ہیں۔ اس قرآن کریم کی تلاوت جب ہوتی ہے تو عرش اور فرش منور ہو جاتا ہے، اللہ نور پیدا کر دیتا ہے۔ اس قرآن کے اندر میں اتنی تاثیر ہے کہ آج دنیا پوری مل کر کے بھی اس کی تاثیر کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ ہاں، ہم لوگوں نے صرف اس کو قرآن خوانی کی کتاب سمجھ لیا،
ہم اور آپ نے صرف اس کتاب کو فاتحہ کی کتاب سمجھ بیٹھا ہے، ہم اور آپ نے اس کو صرف جہیز کے پہلے فہرست کے نام لکھنے میں والی کتاب رکھ رکھا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب یہی نہیں بلکہ ایک انقلابی کتاب ہے، پتھر دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے، گمراہی اور ضلالت سے نکال کر کے ہدایت پر لانے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ایک حرف پر نیکیاں 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 ملتی ہیں اس پر۔ چند ہی تو آیت پڑھیں، کہنے لگے چند اب محمد الرسول اللہ کے پاس۔ یہ کیا ہے؟ یہ پتھر دل جو حضرت عمر سے جو لوگ ڈرتے تھے، اس کتاب کو رم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ایک بہترین بات نازل کی ہے، تم کس غفلت میں ہو، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، اس کو پڑھو تیرا دل پاک ہوگا، اس کو پڑھو تیری خرابیاں دل کی سب نکل کر کے باہر ہو جائے گی۔ اس طرح سے یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے یہ باریکی گندگیوں کو چھان کر کے جیسے کوئی چھلنی میں آٹا چھلتے ہیں تو اس کے کچرے کو نکال کر کے باہر کر دیتی، اسی طرح تیرے دل کی خرابیوں کو بھی یہ باہر کر دے گا۔ یہی وہ کتاب ہے تیرے رونگٹے کو کھڑا کر۔ اس لیے جب قرآن سمجھنے والے جب پڑھتے ہیں تو نماز میں سسکیاں لے لیتے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے، بڑی عجیب انقلابی کتاب ہے۔ آج دنیا ہمارے اور آپ کی تعلیم یا ہمارے اور آپ کے گھر محل بنگلوں سے خوف زدہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے دشمن اسلام ہمارے اور آپ کی تجارتی اور ہمارے اور آپ کی دولت سے وہ گھبرائے نہیں ہوئے، بلکہ وہ گھبرا رہے ہیں تو صرف قرآن کی انقلابی حالات سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کی اتنی چلت پھرت ہو جائے کہ لوگ دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیں۔ کر رہے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ جب قرآن پر غور کرتے ہیں تو ان کا نظریہ بدل جاتا ہے، ان کے دل کی خرابیاں اللہ نکال کر کے اس کے نور وہ ڈال دیتا ہے اس کے دل میں۔ مصر کا بادشاہ تھا ناصر جمال نام کر کے، جب وہ روس اور ان ملکوں کا سفر کیا تو اس وقت میں وہاں کے ذمہ داروں نے پوچھا آئے ہو ملک سے کچھ ہمارے لیے تحفہ لے کر کے آئے ہیں؟ کہا کہ اس سفر میں نہیں تو اگلے سفر میں لے کر کے آؤں گا، اگلے سفر میں۔ پھر 1 سال کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد سفر ہوا تو پھر گئے، ایک قاری کو لے کر کے گئے۔ کس کو؟ ایک قاری کو لے کر کے گئے۔ اس قاری کا نام کیا ہے؟ قاری عبد الباسط۔ کیا ہے؟ ابھی سب سے ورلڈ میں کھلاڑی کون ہے؟ سب کہیں گے میں بتا دوں گا ہے؟ دنیا میں اللہ نے ایک بہترین قاری عبد الباسط، جس کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، سیدھا سادہ ان کو اپنے سفر میں بادشاہ ناصر جمال لے کر پہنچ گئے۔ جب وہاں لوگوں نے پوچھا اس سفر میں ہمارے لیے تحفہ کیا لایا ہے؟ کہا کہ چلیے بیٹھیے سب کے سامنے تحفہ دوں گا تاکہ اچھا ہے۔ اس نے قاری کو پیش کیا کہ کچھ آیت قرآن پڑھ دو۔ قسم خدا کی سورہ رحمان کی تلاوت کی ہے، کئی 100 لوگ اسلام کو وہی قبول کر لی۔ کہا کہ روک دو اس کی تلاوت ورنہ پورا مجمع اسلام کو قبول کر لے گا۔ قرآن کی وہ تاثیر ہے۔ نینی تال کے جیل میں انگریزوں نے ہمارے بزرگوں کو ڈالا تھا، ان بزرگوں میں حضرت مولانا سید شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ تھے، جو قرآن بہت ہی شاندار پڑھتے تھے، بہت ہی عمدہ پڑھتے تھے۔ ہم لوگ تو چاہتے ہیں ایسا امام ہو جو جلدی پڑھا دے، ایسا ہو جو بالکل جلدی پڑھا دے۔ ایسا لگتا ہے ملک الموت کے پیچھے ہم لوگ پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کر کے۔ لوگ امام صاحب لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، رکوع اگر لمبی کر دیا کیا ہے وہاں جھکا تو اٹھتے ہی نہیں، کیا لمبی رکعت پڑھ دیا، عجیب و غریب خیالات ہیں۔ کیوں؟ دل قبول نہیں کرتا ہے قرآن کو، اسی لیے ایسی بیزاری ہوتی ہے۔ نینی تال کے جو جیل میں جب وہ تلاوت کرتے تھے، اللہ اکبر، مشہور ہے ان کی تلاوت۔ وادی کشمیر میں جب انہوں نے تلاوت کی تو جنگل سے سانپ اژدہا سب نکل کر کے آ گئے۔ جب دلی کے جامع مسجد کے صحن میں وہ رات میں تلاوت کرتے تھے عشاء کے بعد، تو دلی کی عورتیں کہتی تھی شاہ جی کی تلاوت، چل پہلے تلاوت سنیں گے بعد میں روٹیاں پکائیں گے۔
اتنی تاثیر اللہ نے حسن دیا تھا۔ انگریزوں نے کہا تھا ارے مولوی شاہ عطا اللہ تمہارے سزا اس جیل میں یہ ہے کہ تم کیا کرو قیدیوں کے لیے تم کو آٹا بنانا ہے، اس لیے کبھی جو کبھی بھٹا کبھی گیہوں 25 کے جی 30 کے جی 50 کے جی، یار اس کو اتنے ٹائم میں جلدی سے تم کو آٹا بنانا ہے، پیسنا ہے اس کو، تاکہ ہم قیدیوں کو ناشتے میں اس کو دے سکیں، اکیلے تم کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بھاری پتھر کی چکی چلانا ایک مولوی کے لیے بڑا مشکل۔ کہتے ہیں کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے اور گیہوں یا بھٹے جو بھی جو ہو رکھ دیا جاتا تھا اور آپ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور سورہ یاسین پڑھتے تھے، ادھر سورہ یاسین مکمل ہوتی تھی، چکی خود چلتی تھی اور یہ ڈالتے جاتے تھے اور ادھر فوراً تھوڑی دیر میں آٹا بن کر کے نکل جاتا تھا۔ پھر اس کے اثر کیا، لوگ قید خانوں سے قیدی اپنے کمروں سے نکل کر کے آ جاتے تھے، چلو شاہ جی کی تلاوت شروع ہو گئی ہے۔ قسم خدا کی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 200 سے زائد لوگ قیدیوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے بھائی بزرگوں، آج تو پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ دیں گے مردے کی مغفرت اور بخشش ہو جائے گی، ارے جب ہمارا ہی دل نہیں پاک ہو رہا ہے تو دوسروں کو ہم کیا پاک کریں گے؟ ہاں یہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھ دیں گے سب لوگ مل کر کے مردے کی مغفرت ہو جائے گی، سورہ ملک پڑھ دو مغفرت ہو جائے گی، یاسین پڑھا دو مغفرت ہو جائے گی۔ پڑھنے والا خود ہی نہیں بدل پایا، اس کا دل نہیں پاک ہو پایا، وہ خود ہی گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے، تو دوسروں کی مغفرت کے لیے کیا ذریعہ بنے؟ اس لیے قرآن ایک بڑی عظیم انقلابی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، دل سے پڑھا کیجئے، دل سے سنا کیجئے۔ تو دل کی پاکیزگی اور پاک کرنے کے لیے اللہ نے 2 چیزیں، ایک ذکر اللہ اور ایک تلاوت قرآن، ان 2 چیزوں کی عادت ڈال لیجئے، دل صاف ہوتا رہے گا، گندگیاں نکلتی رہے گی۔ آپ کہیں گے نہیں رمضان میں ایک ہی مرتبہ صفائی کریں گے تو گھر میں بدبو آ جائے گی، آئے گی نہیں؟ گھر میں اگر 1 مہینے میں صفائی کریں بدبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ صرف روز جھاڑو لگانا پڑتا ہے، روز بستر کو جھاڑنا پڑتا ہے، روز گندے کپڑے کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اگر یہ سمجھ لیں گے کہ نہیں مہینے میں گھر صفائی کریں گے یا شب برات میں پاک صاف کریں گے تب تک کہ ماحول گندا ہو جائے گا، اسی لیے روز صفائی کرتے رہیے۔ اس کی صفائی کے لیے 2 چیز ہے، ایک ہے ذکر اللہ اور ایک ہے تلاوت کلام اللہ۔ یہ 2 چیز کو اپناتے رہیے، دل کی صفائی ہوگی، اور جب دل صاف ہوگا تو یہاں سے اچھائیاں نکلے گی۔ پاک برتن میں اگر صاف برتن میں اگر پانی دیں گے تو پانی کیسا نکلے گا؟ پاک نکلے گا نہیں۔ اور اگر گندا برتن ہے، گندگی ہے اس کے اندر میں، اور اس میں آپ صاف پانی ڈال دیں گے اور پھر اس سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی گندا ہو جائے گا۔ اتنا آسان مثال اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارا برتن پاک تو پانی بھی پاک ملے گا، برتن اگر گندا ہے تو پانی بھی تیرا گندا ہو جائے گا۔ اگر گندے برتن میں پاک پانی ڈالیں گے تو وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ دل کو اللہ نے پاک بنایا ہے، اب اس میں گناہ رکھ کر کے ہم ڈالیں گے تو پھر یہ ایمان خراب ہو جائے گا، اخلاق خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن کریم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے جسم پر کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور یہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے بندے کی تڑپ اور طلب کی بنیاد پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس قوم کو اور جس کو بھی اللہ اگر ہدایت چھین لے اس سے تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ اسی لیے ہدایت ملنے کے بعد، نیکی ملنے کے بعد، نیکی کرنے کی توفیق ملنے کے بعد فوراً شکر ادا کیا کیجیے کہ اللہ تو نے مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق دی، اے اللہ تو نے مجھے سبحان اللہ پڑھنے کی توفیق دی، اے اللہ مجھے تو مسجد میں آنے کی توفیق دی،
کوئی بھی نیکی کے کام ہو، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، آپ فوراً شکر ادا کیجیے، اللہ بڑی سے بڑی نیکیوں کو آسان کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ آسان کر دے گا، نام اعمال میں نیکیاں بھر دے گا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کل قیامت کے دن میں جہنمیوں کو جب اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ فرشتے باندھ دیں گے، اور باندھنے کے لیے رسی لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، قدرت کی طرف سے ہو جائے گا، قدرت کی طرح ہاتھ پیر بندھے ہوں گے۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، جس طرح سے باندھنے کا طریقہ وہی طریقہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے، لہذا ہاتھ پیر بندھے ہوں گے، اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر کے جو جہنم میں لے جائیں گے تو آنکھ سے جہنم کے عذاب دیکھیں گے، اور وہ عذاب اس کی طرف پکڑ کے لیے آئے تو کیا کریں گے؟ وہ چہرے کو ادھر سے ادھر گھمائیں گے۔ ایک آدمی کا ہاتھ پاؤں بندھا ہوا ہو اور کوئی آدمی اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہو تو چہرہ کیا کرتا ہے؟ وہ چہرے سے روکنا چاہتا ہے اس تکلیف کو، کبھی ادھر گھمائے گا، کبھی ادھر گھمائے گا، کوئی شکل بنائے گا، کوئی اپنے آپ کو وہ حالات بنائے گا۔ اللہ فرمایا کل ایسا ہی ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائیں گے اور ادھر ادھر کریں گے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ چکھو تم عذاب جو کچھ تم نے دنیا میں کمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ ہو، اپنے آپ کو جہنم کے اعمال سے بچیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، حقیقت ہے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور یہ اس لیے کہ تم نے جھٹلایا ہے اللہ کی عذاب، اور پھر اللہ عذاب جہاں سے دیتا ہے تو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے انسان کو۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو عذاب چکھاتا ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے جو بڑا ہے۔ عذاب آخرت الاکبر، آخرت اکبر، بہت بڑا عذاب ہے یہاں کے مقابلے میں۔ لو کانوا یعلمون، اگر لوگ جان لیں۔ ایک مثال اللہ دے رہا، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے لوگوں کے لیے قرآن میں مثالیں دی ہیں، واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، مثالیں دیکھو ان کا کیسا حال تھا۔ قوم سمود کی مثال، قوم عاد کی مثال، نمرود کی مثال، حامان کی مثال، نیک لوگوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دے دے کر کے بیان کیا ہے، تاکہ مثال سے آدمی کو کیا بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی واقعات ہو، اگر کسی کے نمونے میں مثال میں پیش کیا جائے تو جلدی وہ بات سمجھ آتی ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، دکان میں لوگ تصویریں لگائے رکھتے ہیں انسان کی شکل میں، اور اس کو بہترین پوشاک پہنا دیتے ہیں، کپڑے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب آئیں تو اس کو دیکھ کر کے وہ سمجھ لیں کہ اندر ایسے ایسے کپڑے ہیں، ایسے ایسے کپڑے ہیں، اور پھر ہم اگر ایسے کپڑے لیں گے اور پہنیں گے تو ہم بھی ایسے ہی لگیں گے، تو سمجھنا جلدی ہو جاتا ہے، سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ اب اندر جا کر کے دکان والے سے کہتا ہے کوئی آدمی، ہم کو اس طرح کا کپڑا چاہیے جس طرح آپ نے اس پر ڈال رکھے، یہ کیا ہوگا؟ یہ ایک نمونہ، ایک مثال، اس سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، دکان والا فوراً نکالتا ہے، خریدنے والا جلدی خرید لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اسی طرح سے عذاب والوں کی بھی مثالیں دی ہے، نیکی والوں کے بھی مثالیں دی ہے، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ من کل مثل لعلہم یتذکرون، بہت ساری مثالیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سب سے اعلیٰ زبان عربی ہے، یہی ہے مادری زبان کہہ لیجیے، کیا ہے؟ باقی یہ سب علاقائی زبان ہے، جو اصل زبان ہے وہ کون سی زبان؟ عربی ہے، یہی مرنے کے بعد یہ زبان چلے گی، کافر لوگ بھی وہی عربی بولیں گے، ایسا نہیں کہ وہ وہاں کہ اتنا جھنڈے لگا لو کہ ہم نہیں بولیں گے، بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، یہاں کچھ کہہ دو وہاں تو ایک ہی زبان چلے گی، نہ انڈ نہ کنڑ، نہ انگریزی نہ نہ ہندی نہ ہندی نہ اردو، نہ کوئی بھی نہیں،
چلے گی تو بس ایک زبان اور وہ عربی زبان ہوگی، مرنے کے بعد فوراً وہیں سے شروع، من ربک، وہیں سے شروع، خود بخود لوگ بولنے لگیں گے، اللہ سمجھا دے گا اور اس کو صلاحیت دے دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، سمجھنا بھی بہت آسان ہے، تاکہ تم اس کو سمجھ لو اہل عرب، اس کو تم خوب اچھی طرح سے لعلکم تتقون۔ پھر ایک مثال اللہ دے رہا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، خادم ہے، ایک آدمی کا پورا پورا وہ مالک ہے، سمجھے، یہ میرا غلام ہے، تمہارا اس میں کوئی بھی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک غلام ایک نوکر ایسا ہے کہ اس میں دو آدمی مشترک ہے، ہمارا بھی کام کرنا تمہارا بھی کام کرنا، دو مالک اس کے ہیں اور ایک کا ایک مالک ہے، دونوں برابر ہوگا؟ بولیے، دونوں برابر نہیں ہوں گے، دونوں جھگڑے۔ جو دو آدمی شریک ہے تو کبھی بولے گا میرا کام پہلے کرو، وہ کہے گا نہیں میرا کام پہلے کرو، تو بیچارہ جو غلام ہے، جو ملازم ہے، وہ تو پریشان ہو جائے گا، وہ آدمی بہت ہی پریشانی میں آئے گا اور ان کو بھی پریشانی ہوگی، دیکھو میرے کام میں وہ بلا لیتا ہے، تو یہ جھگڑے فساد کی باتیں، اور ایک آدمی کا ایک ہی ہے تو وہ جیسا چاہے کہ کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے بس یہی حال ہے، توحید، اللہ ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا رجلا سلما للرجل هل الحمدللہ، کیا ترجمہ؟ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اسی کے لیے، اور اس میں کوئی شریک نہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان ایک پر رکھیے تبھی ٹھیک ہوگا، اگر ادھر بھی تو جھگڑے میں رہ کر کے خرابیاں آ جائے گی، فساد آ جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونا، یہاں 10 معبود بنا لیجئے تب بھی زندگی گزرے گی نہیں گزرے گی، محل بنا لیجئے تب بھی گزرے گی، آپ اپنے گلے میں 360 بت کو لٹکا لیجئے تب بھی زندگی گزر جائے گی، ایک اللہ کو مانیے تب بھی زندگی گزر جائے گی، اختلاف کتنا کر لیجئے زندگی گزرے گی، حل دنیا میں نہیں، جس چیز کا ہوگا اس کا حل کہاں ہوگا؟ اللہ نے اس حل کے لیے ایک چیز رکھ دیا ہے، فرمایا انک میت وانہم میتون، اے میرے محبوب زادہ جھگڑے تکرار اختلاف میں مت پڑیے، آپ کے لیے بھی موت ہے اور ان کے لیے بھی موت ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، جھگڑا کر رہے ہیں کہ اللہ 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، قرآن صحیح نہیں، حدیث صحیح نہیں، اسلام صحیح نہیں ہے، جھگڑنے دیجئے، پوری دنیا کو جھگڑنے دیجئے، مرے گا اور آئے گا میرے پاس، آپ کی بھی موت ان کی بھی موت ہے، آپ کو بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے۔ لہذا ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، پتہ یہ چلا کہ موت جس کو آتی ہے وہ خدا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جو لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی درجہ دے رہے ہو تو ان کا عقیدہ یہاں آ کر کے ختم، اس لیے مرنے والا، موت کا سامنا کرنے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں موت کے درجات ہیں، جس طرح سے موت اور جس طرح سے وفات کی کیفیت نبیوں رسولوں کی ہے وہ دوسروں کی وہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک موٹی مثال لے لیجیے، ہر ایک نبی سے فرشتہ پوچھتا ہے چلیں گے یا رہیں گے؟ اللہ کے رسول سے بھی فرشتہ آ کر کے پوچھا آپ چلیں گے یا رہیں گے؟ ہم لوگوں سے، عالم صاحب سے، پیر صاحب سے، شیخ صاحب سے، مزار والے صاحب سے، مجاور صاحب سے، امام صاحب سے، کسی سے فرشتہ پوچھتا چلیں گے دوست؟ اگر یہ پوچھنے ہوتا تو صاحب ٹرکا دیتے ہیں، ابھی نہیں۔ یہی فرق سمجھ لیجئے کہ انبیاء کی وفات عام لوگوں سے الگ تھلگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوسرے انداز سے ہے جو عام انسانوں کے لیے وہ حیثیت اور وہ درجہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال موت ہے اور موت کے بعد ایک فیصلہ ہے، انک میت وانہم میتون۔ پھر دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور آپ اپنی قبر مبارک میں باحیات ہیں،
عام لوگوں کے لیے یہ درجہ نہیں ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو روح کو لوٹا دیتا ہے، سوال و جواب ہو جاتے ہیں، پھر ان کی روح کو اللہ جہاں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی جہاں وفات ہوتی وہیں قبر بنتی ہے اور وہ مستقل حیات کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک ٹھوس عقیدہ ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے تو پھر وہ گمراہی ہے اور اس کے ایمان میں کوئی فرق اور کجی ہے۔ تو انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ جب سب مر کر کے آ جائیں گے پھر قیامت کے دن رب کے سامنے ہوں گے تو ان جھگڑوں کا حل اللہ کر دے گا۔ وہاں جھگڑ لینا، وہاں سب کچھ کر لینا۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگو، ہم اور آپ اپنے دل کا حساب کرتے رہیں۔ کیا کریں؟ کرتے رہیے۔ کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو فوراً اتار دیتے ہیں، ایسا گندا کپڑا کیسے میں پہنوں، اس کی صاف صفائی ضروری ہے۔ دل گندا ہو جائے تو اس کو صاف کیجیے۔ کس سے کریں گے؟ دو چیز سے، ذکر اللہ سے اور تلاوت کلام اللہ سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، دل میں اگر نیکی کا جذبہ آ جائے، نیکی کا شوق آ جائے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، تو سمجھیے اللہ کی طرف سے اس دل میں ایک نور پیدا ہے۔ کیا ہے؟ نور پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ محبت اور شوق نہیں ہے تو یہ اس میں نور نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ کیا ہے، اس کا تیل ختم ہو رہا ہے، یہ چراغ بجھ جائے گا۔ اور کب بجھے گا؟ موت کے وقت میں بجھ جائے گا، جہاں کلمہ موت کے وقت نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیے، لیتے رہیے۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی کہ سب سے اچھی بات کس کی بات ہے؟ بولیے، سب سے اچھی بات اللہ کی، اور سب سے اچھی کتاب قرآن۔ یہ ہم سب کو عقیدہ ہے۔ اس کی اچھی اور سب سے اچھا ہونے کی علامت کہ اس کے پڑھنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے پڑھنے والے کو ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ ہے اس کتاب کی خاص اہمیت اور خاص بات۔ اور ذکر اللہ کی کیفیت یہ ہے کہ ذکر کرنے والا